حامدا و مسلیا و مسلما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور علم اور حکمت کے سمندر تھے۔ آپ کی شخصیت اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں اور آپ کی طہارت اور عظمت قرآن سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو علی کو چھوڑ دے تو اس کو بے یارو مددگار کر دے۔ غزوہ خیبر پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا اور خیبر فتح ہوا۔ آپ کا عدل و انصاف دیکھیں کہ خلافت کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کے درمیان قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کے تقاضے کو پورا کیا اور حق کو قبول فرمایا۔ آپ کی زندگی زہد، تقوی، علم اور سادگی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا ادب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ ڈالیں اور اس کنویں پر ایک مینار تعمیر کیا جائے اور اس مینار پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا گوارا نہیں کروں گا، اور ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام قرآن پاک کو گندی نالیوں، نہروں میں ڈالتے ہیں۔ صد افسوس ایک مرتبہ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ کیا دوسرے خدا بھی بنا سکتا ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حکمت سے بھرپور جواب دیا، اگر اللہ دوسرا خدا بنا بھی دے تو وہ مخلوق ہوگا، خالق نہیں۔ مخلوق کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے کا خالق ہے، وہ کسی کا مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا لقب ہے ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ۔ یہ لقب آپ کو بہت پسند تھا۔ یہ لقب آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا محبت اور شفقت کے ساتھ۔ یہ لقب ایک واقعے کی بنیاد پر دیا گیا جسے احادیث کی مستند کتاب میں ذکر کیا گیا، اور یہ واقعہ آپ کی سادگی پر بھی مبنی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر چھوڑ کر مسجد میں چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ زمین پر لیٹ گئے
اور مٹی آپ کے کپڑوں اور جسم پر لگ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں گئے اور انہیں زمین پر لیٹا ہوا دیکھا تو فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، فرمایا اٹھ اے مٹی والے۔ آپ کی شہادت رمضان المبارک کی 19ویں رات نماز فجر کے وقت ابن ملجم نے شہید کیا۔ آپ کے آخری الفاظ امت محمدیہ کے لیے دعا تھی۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری زندگی اسلام کی خدمت، عدل اور انصاف اور حق کے لیے قربانیوں میں گزار دی۔ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا مینار ہیں۔ آپ کی شجاعت اور علم اور تقوی کی روشن مثالیں ہیں، ہمیں دین اسلام کی اصل روح کو سمجھنے اور اپنانے کا سبق دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام سے محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھے اور ہمیں آپ کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں دین حق اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔